اللہ الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اسلام ہمارے لیے بہت سی چیزوں میں بہت سی ہر چیز ہمیں ایک رہنمائی دکھاتا ہے اور ہمارے ہر سوالوں کا جواب ہے۔ آپ تو انجیل اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ہم جو سوال اپنے ذہن میں یا اپنے دل میں لے کر آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں ہر سوال کا جواب دے دیا۔ اب وہ سوال اب کی ٹیکنالوجی کے بارے میں ہو یا وہ سوال کوئی پرانے زمانے کسی کتاب کے بارے میں یا پرانے زمانے کسی واقعے کے بارے میں ہو، ہر چیز اللہ رب العزت نے ہمیں کھلا بیان کر دیا۔ وہ کس لیے بیان کی ہے کہ ہم بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں نہیں بتایا، ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا، یا یہ بھی ہوتا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک رہنمائی دے دی۔ ایک چھوٹی سی بات کی طرف جاتا ہوں کہ جو بظاہر ہمیں اگر ہم اس کو دیکھیں ہمارے نظریے سے وہ بات بہت سی چھوٹی ہے، لیکن اس بات کا پس منظر جو ہے اس کے پیچھے جو بات چھپی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بات بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے لین دین کا مسئلہ۔ آپ دیکھ لیں پورا قرآن مجید آپ پڑھیں، اس میں جتنے بھی آیات ہیں، قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت جس کو کہا جاتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، اور یہ آپ دیکھیں اس پوری آیت میں سب سے قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، اس میں صرف اور صرف لین دین کا مسئلہ، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور کوئی مسئلہ اس میں بیان نہیں کیا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، اس کی اگلی جو آیت ہے 283 میں وہ بھی اسی کے بارے میں ہے، یعنی کہ جو سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے سارا کا سارا لین دین کے معاملے میں۔ وہ لین دین کے معاملے میں کیا ہے؟ ہم جو ہمارے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ فلاں میرا اتنے پیسے کھا گیا، میں نے اس کو اتنے پیسے دیے تھے لیکن وہ کہہ رہا تھا نے مجھے اتنے پیسے دیے تھے، یہ جو لڑائی ہے یہ ہمارا آپس میں جو اس وجہ سے ہم آپس میں فساد برپا ہو جاتا ہے وہ صرف اور صرف یہ معاملہ۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کسی کو 20,000 روپیہ دیتا ہے اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے 20,000 روپیہ دے دو، میں اس طریق تک تمہیں وہ 20,000 روپیہ لوٹا دوں۔ اب وہ اس کو 20 تاریخ آ گئی ہے لیکن اس کو 20,000 روپیہ نہیں دے رہا۔ اب وہ 20,000 کا وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے 20 نہیں، تم نے مجھے 15 دیا تھا۔ اب اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ میں نے تمہیں 20 کی دیا تھا؟ کوئی ثبوت نہیں۔ وہ اسی بات میں اسی چکر میں دونوں کی لڑائی ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کو مار پیٹ پہ اتر آتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل کر دیا ہے، اس جو مسئلے کا حل وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی سے کوئی چیز لو تو وہ لکھ لو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ میرے والد محترم اللہ تعالیٰ مسئلے سے معاملہ عطا فرمائے اور لمبی زندگی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے۔ ان کی مجھے ایک چیز بہت ہی اچھی لگتی ہے کہ کاروبار کے مسئلے میں جب وہ کسی کو کوئی پیسے دیتے ہیں وہ سب سے پہلے لکھ لیتے ہیں اور پھر اس شخص کو کہتے ہیں بھائی اس پہ سائن کر دو۔ یہ نہیں کہ تم پہ یقین نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن جی میں جو تمہیں چاہیے اس پہ تھوڑا سائن دستخط کر دو تاکہ پتہ لگے تم نے یہ پیسے لیے۔ چھوٹا سا کام ہے اور کسی سے آپ کروا لیتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ دو بھائی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہاں اب کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، ویسے آج کے دور میں کوئی ایسا نہیں ہے، الحمدللہ ہر ایک کو اپنا لکھنا پڑھنا آ چکا ہے، لیکن مثال کے طور پر کوئی ایسا کہہ دیتا ہے کہ مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، میں کیسے لکھوں، کتنے پیسے اس نے لیے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کسی آیت میں
کہ اگر تم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اپنے کسی دوست کو کہہ دو، اپنے کسی جس پہ تمہیں یقین ہو، پختہ یقین ہو کہ یہ تمہارا صحیح طرح سے لکھ پڑھ کرے گا، تم اس کو کہہ دو، وہ تمہارا یہ کام کر دے۔ ہاں اگر تم یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو تم اپنے ساتھ گواہ لے لو کہ جو تمہارے ساتھ چلے، اور جا کے جس بندے کو تم کوئی پیسے دو یا کچھ بھی دو وہ تمہارے گواہ بن جائے، ہاں اس شخص نے چیز دی ہے، وہ کل کے کہنے والے بنے کہ ہاں اس نے ہمارے سامنے یہ چیز دی تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ بھی نہیں ملتے، یعنی کہ مرد کسی مرد کے لیے مرد بھی نہیں ملتے، تو ایک مرد اور دو عورتیں لے لیں۔ کتنا اچھا، یعنی کہ ہمارا، میں یہ کہوں گا کہ ہم ہر بہانے کے اوپر بہانہ بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر بہانے کے اوپر بہانے کا ہمیں جواب دے دیا کہ تم یہ چاہتے تو یہ کر لو، یہ ہوگا تو یہ کر لو، یعنی کہ لکھ پڑھ کرو، لازمی کرو۔ پھر بعد میں کس وجہ سے اسی وجہ سے کہا کہ مسلمان کی آپس میں لڑائی نہ ہو، مسلمان آپس میں جدا نہ ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سفر میں ہو اور سفر میں تم سے کسی نے پیسے مانگ لیے ہیں تو تم اس کا کیا کرو گے؟ اب یہ اکثر لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس بھی موجود نہیں ہے، اگر مثال ہمیں لکھنا نہیں آتا تو کہ موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرما رہے ہیں جو 283 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اس کو کوئی چیز دی ہے تو اس کے بدلے تم اس سے کوئی چیز لے لو جب تک وہ تمہیں پیسے نہ دے۔ ہاں لیکن اس کی چیز سنبھال کے رکھو اپنے پاس کہ تم نے اس کے وہ اس لیے لی ہے کہ وہ اس کی قیمتی چیز ہے، وہ اپنی قیمتی چیز کے بدلے تمہارے پیسے تمہیں واپس لوٹا کر جائے گا۔ ایک بہترین طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں سارے رابطے کرتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں، لیکن جب اس بارے میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار دوست ہے، بھائی ہے، یا کوئی بھی عزیز رشتے دار ہو، ہم کہتے ہیں اس سے کیا لکھوانا، برا لگتا ہے، برا محسوس ہوتا ہے۔ یا خدا کا خوف کرو تو قرآن مجید کے بدلے ہم اپنے عزیز کو بہت زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم لازمی لکھو، تمہیں چاہیے تم لازمی اس کو نوٹ کرو، اپنے پاس محفوظ رکھو کہ تم نے اس بندے سے اپنا اتنے پیسے لیے۔ ہاں خدا مجید یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر وہ شخص تمہیں جتنے پیسے لیے ہیں، تم سے جو کچھ لیا ہے تمہیں ایک مرتبہ نہیں لوٹا سکتا، تھوڑا کر کے لوٹا دے، کوئی گناہ نہیں۔ مثال کے طور پہ شخص ہے تنخواہ دار ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں مہینے بعد، اس نے کسی شخص سے 20,000 روپیہ لیے ہیں، وہ 5,000 روپیہ کو لوٹا دے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے، جو رہنمائی دی ہے، ہمیں چاہیے ہم اس کے مطابق چلیں۔ اگر ہم اس کے مطابق چلتے ہیں تو ہم بالکل آرام سکون میں۔ اگر ہم اپنی منمانی کریں گے تو ٹینشن بھی ہوں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، اور جھگڑے بھی ہوں گے، آپس میں ساتھ رشتے الگ ہو جاتے ہیں اس معاملے سے۔ آپ دیکھ لیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کسی بھائی نے دوسرے بھائی کو پیسے دیے ہیں، وہ اس کے پیسے نہیں لوٹا سکا، اس نے دوسرے بھائی کو الگ کر دیا، تیرا راستہ وہ ہے، میرا راستہ ہے۔ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہمارے بیچ میں فساد برپا ہوتا ہے۔ ویسے اگر اس کے بارے میں اس کی تفصیل بیان کی جائے تو بہت ہی لمبی تفصیل ہے، مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے صرف اور صرف اسی کے اوپر عمل کریں، اپنی منمانی نہ کریں۔ اپنی منمانی کریں گے تو پریشانیاں بڑھیں گی، قرآن کی پہ عمل کریں گے تو پریشانیاں کم ہوں گی۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو آپ اس کو بھی سمجھائیں، آپ کے سامنے دلیل موجود ہے مکمل، میں نے دونوں آیتوں کا بتا دیا ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 282 اور 283 میں، تو کوشش کریں آگے اس چیز کو کرائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح چیز کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔